السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر مس عائشہ کلیم آج قواعد انشاء کا عنوان فعل کی اقسام پڑھیں گے، اور آپ سب اپنی کتاب قواعد انشاء کا صفحہ نمبر 16 کھول لیں اور بورڈ کی طرف دیکھیں۔ اس میں ہے فعل۔ سب سے پہلے ہے فعل کی تعریف۔ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ اور فعل کی بھی آگے سے اقسام ہیں۔ فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ تعریف دوبارہ دیکھیں۔ ایسا کام جس کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل ماضی کی اقسام دیکھیں آپ بچوں: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی تمنائی۔ تفصیل کے ساتھ فعل کی اقسام کو ہم کتاب کے صفحہ نمبر 16 پہ پڑھیں گے مثالوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ سے خط کا خاکہ پڑھاؤں گی، آپ کو خط کا خاکہ پڑھاؤں گی کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ خط کسی کو اپنی خیریت، اپنا احوال بتانے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ خط کا۔ اور خط لکھنے کا بھی ایک نمونہ، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خط کا خاکہ دیکھتے ہیں۔ قواعد انشاء صفحہ نمبر 41 پہ خط ہے: والد کے نام خط، امتحان میں اپنی کامیابی کی اطلاع دیں۔ پہلے آپ نے پتہ لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے، پھر تاریخ، پھر القاب۔ کن القاب سے آپ پکار رہے ہیں؟ پیارے ابا جان، پیارے بھائی جان، امی جان، جو بھی القاب ہیں۔ آداب، آداب میں آپ سلام کریں گے: السلام علیکم۔ پہلا پیراگراف آپ نے جو لکھنا ہے خیریت احوال، اپنے بارے میں بتانا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کیا، اپنا سارا احوال بتانا۔ دوسرے پیراگراف میں نفس مضمون، اگلی بات کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے انہیں خط لکھا ہے، اپنے نمبر کی، اپنے مارکس کی تفصیل، سارا اپنا احوال کے بعد اپنے نفس مضمون کو یہاں لکھنا ہے، جو ساری بات آپ کرنا چاہتے ہیں خط میں۔ تیسرے پیراگراف میں آپ نے اپنی خیریت کے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ میں خیریت سے ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، یا آپ کے میں دوبارہ آپ سے رابطہ کروں گا۔ اپنا اختتام سلام دعا پر اپنے اختتام کرنا ہے۔ اب ہم قواعد انشاء کے صفحہ نمبر 41 پر خط کا ایک پورا نمونہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ فعل کی اقسام۔ بچوں کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھولیں۔ فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی: ایسا کام جس کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثلاً آمنہ نے سیب کھایا تھا، احمد نے اسکول کا کام کیا۔ فعل حال: ایسا کام جس کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے فعل حال کہلاتا ہے۔ آمنہ کتاب پڑھ رہی ہے، یعنی کہ ابھی کی بات ہو رہی ہے، حال کی بات ہو رہی ہے۔ لڑکا بھاگتا ہے، جو کام موجودہ زمانے میں اسے فعل حال کہتے ہیں۔ فعل مستقبل: ایسا کام جس کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ جیسے داؤد کھانا کھائے گا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اوپر دی گئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانا، انتظار کرنا ایسے کام ہیں جو ابھی نہیں ہوئے بلکہ آنے والے زمانے میں ہونے کی توقع ہے۔ پس جو کام آنے والے زمانے میں ہونا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی اقسام: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی شرطی یا تمنائی۔ ہم پڑھیں گے فعل ماضی مطلق۔ پہلے پڑھیں گے فعل ماضی مطلق: ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ موجود ہو لیکن یہ واضح نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے یا کیے ہوئے عرصہ گزرا یا کم گزرا ہے، فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ احمد گیا، بچہ رویا، استاد نے سبق پڑھا۔ فعل ماضی مطلق بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ دور کر کے الف یا پھر یا لگا دینے سے فعل ماضی مطلق بنتا ہے۔ مثلاً رونا سے نہ ہٹا کر یا لگا دیا، پڑھنا سے نہ ہٹا کر الف لگا دیا۔ علی اسکول آیا، مصدر میں نہ ہٹا کر آنا اور یا اور الف کی جگہ آیا اور یا کا اضافہ کیا۔ فعل ماضی قریب: ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہو فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ احمد دوڑا ہے، آمدہ گھر آئی ہے، بچے نے کھانا کھایا۔ فعل ماضی قریب بنانے کا طریقہ: فعل ماضی مطلق کے بعد ہے لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے۔ بچہ رویا، فعل ماضی مطلق، بچہ رویا ہے، فعل ماضی قریب۔
مثالیں، فعل ماضی مطلق علی اسکول آیا، فعل ماضی قریب علی اسکول آیا ہے، اضافہ صرف ہم نے کیا ہے آیا کے آگے ہے بڑھیے ہے۔ اب پڑھتے ہیں فعل ماضی بعید، ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ بعید یعنی دور کا ہو، فعل ماضی بعید یعنی دور کا زمانہ۔ احمد دوڑا تھا، حامدہ گھر گئی تھی، استاد نے سبق پڑھایا تھا۔ فعل ماضی بعید، فعل ماضی بعید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق کے بعد تھا، تھی یا تھے لگانے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے۔ مثلاً بچہ رویا، فعل ماضی مطلق، بچہ رویا تھا، فعل ماضی بعید۔ اس کی چند مثالیں نیچے دی گئی ہیں۔ اسی طرح اس کی آپ نے سرگرمی کرنی ہے، فعل ماضی مطلق سے ماضی قریب کے جملے بنانے ہیں، جیسا کہ مثالوں کی مدد سے آپ کو دیے۔ احمد کھیلا، حنا روئی، استاد آیا، بچوں نے سبق پڑھا، ماں نے جوس پلایا۔ اسی طرح سرگرمی نمبر 2، فعل ماضی مطلق سے فعل ماضی بعید کے جملے بنانے۔ احمد کھیلا، حنا روئی، استاد آیا، بچوں نے سبق پڑھایا، ماں نے جوس پیا۔ جیسا کہ ہم نے بورڈ پر خط کا خاکہ دیکھا، اب کتاب کے صفحہ نمبر 41 پہ آپ والد کے نام خط امتحان میں کامیابی کی اطلاع۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، پھر جس تاریخ پر آپ خط لکھ رہے ہیں اور جس سال پہ آپ لکھ رہے ہیں وہ یہاں لکھنا ہے آپ نے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے 23 ستمبر 2024۔ آپ نے جس دن آپ لکھ رہے ہیں خط اس دن کی تاریخ اور سال آپ نے لکھنا ہے۔ محترم ابا جان، جن القاب سے آپ پکارتے ہیں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر لڑکا ہے تو ٹھیک کرتا ہوں اور اگر لڑکی ہے تو کرتی ہوں۔ پرسوں سالانہ امتحان کا نتیجہ ہے اور الحمدللہ میں کلاس میں اول آیا یا آئی ہوں۔ یہ سب آپ کی اور امی کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے۔ میں آئندہ بھی ایسے ہی محنت جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ زیادہ ادب، والسلام، آپ کا بیٹا بیٹی علی بے جیم۔ امید ہے بچوں آپ کو فعل کی اقسام اور خط کا خاکہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔